ایک اور دلیل اشعۃ اللمعات شرح مشکات صفحہ نمبر 45 جلد نمبر 1 حدیث احسان یا حدیث جبریل کے شرح میں کہ جو حدیث شریف ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک، اس حدیث کے شرح میں اشعۃ اللمعات شرح مشکات شریف آپ بیان فرماتے ہیں بدان کے مبنائی دین و کمال آن بر فقہ و کلام تصوف است و این حدیث شریف بیان این ہر سے مقام کردہ۔ جان لو کہ دین کی بنا اور دین کے کمال وہ فقہ، عقائد اور تصوف پر ہیں۔ تین چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے دین کی بنا ہے۔ وہ تین چیزیں ہیں، ایک چیز جو ہے وہ فقہ ہے، ایک عقائد ہے اور ایک تصوف ہے۔ اور یہ حدیث احسان جو ہے اس نے ان تینوں چیزوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ اسلام اشارہ ہے فقہ کے لیے کہ جس میں ہم اعمال و احکام شرعیہ بیان کرتے ہیں، اور ایمان اشارت ہے اعتقاد کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، کہ جس کو ہم مسائل اصول کہتے ہیں، جس کو مسائل اصول کلام کہتے ہیں، جسے ہم عقائد کو کلام کہتے ہیں۔ اور احسان جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے یہ اشارت ہے اصل تصوف سے، کہ یہ عبارت ہے صدق سے اور توجہ اللہ کی طرف۔ اور تمام معانی تصوف جو ہے، جو مشائخ طریقت نے جس کے بارے میں اشارہ فرمایا ہوا ہے، وہ سب راجع ہے اسی بات کی طرف کہ صدق ہو اور توجہ اللہ ہو۔ اور تصوف اور عقائد وہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے علاوہ بالکل ہی ظاہر نہیں ہو سکتے۔ ایک بندے کا عقیدہ خراب ہے تو ان کا تصوف خراب ہے، ایک بندے کا عقیدہ تو ہے ان کے پاس تصوف نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے بھی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کا ایک قول، بڑا جامع قول آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، جس نے تصوف کی اور فقاہت حاصل نہیں کی۔ فقاہت سے معنی یہ نہیں ہے کہ ہماری مروجہ کتاب جو فقہ کی ہے اس کو پڑھے، فقاہت علم حلال و حرام۔ اگر اس نے تفقہ حاصل نہیں کی اور صرف تصوف کیا فقط تزندق، وہ بندہ زندیق ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے زندیق؟ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ وہ حرام کو حلال جانتا ہوگا اور حلال کو حرام جانتا ہوگا، تو جب ان کو حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہیں ہے اور وہ مسلدی مشیخیت پر بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ میں صوفی ہوں صوفی ہوں صوفی ہوں، تو وہ اول و آخر زندیقیت کی طرف چلے جائیں گے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کا یہ قول آج کل کے بہت سارے مشائخ پر فٹ ہیں، جن کو دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے حرام کو دین کا جزو تصور کیا ہے اور حلال کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، فلہذا ان کے حق میں یہ کوئی مسئلہ، یہ بالکل ممنوع مسئلہ ہے۔ اب دوسرا جملہ جو آپ نے فرمایا کہ من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، جنہوں نے تفقہ تو حاصل کی لیکن تصوف حاصل نہیں کیا، یہ بندہ فاسق ہو جاتا ہے۔ ومن جمع بینہما فقد تحقق، جنہوں نے ان دونوں کو جمع کیا وہ تحقیق اور حقیقت تک پہنچ گیا۔ اب آتے ایک اور حوالے کی طرف، وَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ التَّصَوُّفَ شُعْبَةٌ مِّنَ الْفِقْهِ أَيْضًا۔ اب کوئی بندہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ شاید تفقہ یا فقہ حاصل کرنا وہ ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، تو آپ اس کی دلیل بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ جان لیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کا قول جان لیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہے جس نے تصوف کی اور تفقہ حاصل نہیں کی تو پھر وہ بندہ فاسق ہے، جس نے تفقہ حاصل کی اور تصوف حاصل نہیں کی وہ بندہ فاسق ہے۔ پہلے میں زندیق، دوسرے میں فاسق کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے آپ مبارک نے۔ تو فرماتے ہیں تو اب معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ تصوف بذات خود ہے کیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ تصوف بذات خود شعبۃ من الفقہ ایضا،
فرماتے یہ بذات خود فقہ ہے، کیونکہ رب کائنات جس بندے کو اپنے لیے منتخب فرما دیتا ہے تو پھر اسے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، پھر اسے اپنی طرف سے علم بھی عطا فرما دے۔ کیوں؟ لِكَوْنِ الْفِقْهَ عِبَارَةٌ عَن مَعْرِفَةِ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا۔ آپ فرماتے ذرا فقہ کی تو آپ تعریف سنو نا کہ فقہ کہتے کس کو ہے؟ فرماتے ہیں فقہ کس کو کہتے ہیں؟ معرفت النفس ما لها وما علیہا۔ فرماتے ہیں اپنی نفس کی بارے میں پہچاننا اور جاننا کہ نفس کے لیے کیا چیزیں ہیں اور نفس نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ ما لها وما علیہا، جو نفس کے لیے ہے وہ چیزیں جاننا، اور جو نفس کر رہا ہے یا نفس کے لیے مضر ہے اور نفس کے لیے منفعت بخش ہے وہ چیزیں، اس کو جاننا تفقہ ہے۔ یہ روایت کسی نے کیا ہوا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ سے یہ روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہوا ہے کہ فقہ کی معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الفقہ عبارۃ عن معرفت النفس ما لها وما علیہا، کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کی نفس کی حیثیت کیا ہے، آپ کی نفس کو کیا چاہیے اور آپ کی نفس نے کرنا کیا ہے، یہ آپ کو معلوم ہو۔ یہ حوالہ اعلاء السنن صفحہ نمبر 8826 جلد نمبر 18 کتاب الادب والتصوف والاحسان میں اعلاء السنن نے یہ لکھا ہوا کیا ہے۔ اب اگلے طریقے کی طرف آتے ہیں۔ الحدیقۃ الندیہ شرح طریقۃ المحمدیہ نمبر 235 جلد نمبر 1، آپ اس میں لکھتے ہیں وَأَيْضًا عِلْمُ الْبَاطِنِ وَعِلْمُ الظَّاهِرِ أَصْلَانِ لَا يَسْتَغْنِي أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ بِمَنزِلَةِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ۔ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ علم باطن اور علم ظاہر دونوں اصول ہے، اصل ہے، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ آپ نے مثال بیان فرمایا جیسے اسلام اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، اسی طرح طریقت اور شریعت، علم الباطن اور علم الظاہر بھی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ کیوں؟ آپ فرماتے کل جسم والقلب، دونوں آپس میں اس طرح مربوط ہے جیسے قلب اور جسم ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، دونوں کا ربط جس طرح ہے۔ اب قلب بغیر جسم کی اور جسم بغیر قلب کے یہ ممکن نہیں ہے، تو اسی لیے علم الظاہر اور علم الباطن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے وابستہ ہے کہ لا ينفك عن احدهما عن صاحبه، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ الحدیقۃ الندیہ شرح طریقۃ المحمدیہ صفحہ نمبر 235 جلد نمبر 1۔ اور مرقات میں ایک اور حوالہ بھی ہے اسی حدیث کے ذیل، حدیث احسان یا حدیث جبریل کے ذیل، کہ العلم علمان، علم دو علم ہے۔ اس حدیث کو بھی انہوں نے کوٹ کیا ہوا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ العلم علمان حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کا قول جو انہوں نے حدیث کی زمرے میں آیا تھا، اس قول کی زیر میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 256 جلد نمبر 1، اور اسی عبارت کو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ علمان اصلیان لا یستغنی احدہما عن الآخر بمنزلۃ الاسلام والایمان۔ یہی جو میں نے حوالہ دیا ہے حدیقۃ الندیہ شرح طریقۃ المحمدیہ، یہی قول مرقات شرح مشکات میں اس حدیث کے ذیل کہ العلم علمان لکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں علم جو ہے یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، علم باطن اور علم ظاہر ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، یہ ایسی ہے جیسے اسلام اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ ہے، تو اسی لیے یہ بھی لازم ہے۔ ایک اور حوالہ بھی سماعت فرمائیں، اتحاف السادات المتقین شرح احیاء علوم الدین، جو حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کتاب ہے، صفحہ نمبر 134 جلد نمبر 1، ولعمری ان الظاہر والباطن علمان لا یستغنی احدہما عن صاحبہ بمنزلۃ الاسلام والایمان۔ آپ فرماتے ہیں کہ قسم اٹھاتے ہیں، مجھے قسم ہو کہ ظاہر اور باطن دونوں وہ علوم ہے دونوں کہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتا، جیسے
اسلام ایمان سے الگ نہیں ہو سکتا، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے وابستہ ہے، کل جسم والقلب، جیسے جسم اور قلب دل، لا ينفك احدهما عن صاحبه، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اسی قول کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب احیاء علوم الدین کی شرح اتحاف السادۃ المتقین، شرح احیاء علوم الدین، صفحہ نمبر 134، جلد نمبر 1 میں یہ حوالہ موجود ہے، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ ایک اور حوالہ بھی سماعت فرمائیں، تعلیق الصبیح شرح مشکات المصابیح، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 217، اور یہ کتاب لکھا ہے اس بندے نے کہ جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو اعتراضات بھی ہے اور بہت سارے لوگ ان کی قول کو قبول بھی کرتے ہیں، مولانا محمد ادریس خان دہلوی، اور ان کی قول کو ان کی مکتب فکر والے زیادہ فالو کرتے ہیں۔ تو آئیے ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کیا فرماتے ہیں۔ وَتَعَلَّمُ الْعِلْمُ الَّذِي بِهِ النِّجَاةُ عَنِ الْمُهْلِكَاتِ والفوز بالدرجات وتحصيله أيضا فرض عليه وما وراء ذلك من العلوم فرض كفاية لا فرض عين۔ آپ لکھتے ہیں کہ اس علم کی حصول جس میں سے بندہ ہلاکت سے بچ جائے اور جسے رب درجات عطا فرمائے، فرماتے اس علم کی حصول بھی فرض ہے، اور ان کے علاوہ جو دوسرے علوم ہے جیسے فلسفہ ہوا یا منطق ہوا یا دوسرے علوم ہوئے، تو آپ لکھتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ اور یہ علم جس میں سے بندے کو نجات مل جائے مہلکات سے، جسے بندے کو کامیابی ہو، اللہ ان کو درجات سے نوازتے ہیں، اور یعنی کیا، علم باطن، فرماتے ان کا حصول بھی فرض ہے، اور اس کے علاوہ جو علوم ہے اس علوم کی تحصیل فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تعلیق الصبیح برمشکات المصابیح، صفحہ نمبر 217، جلد نمبر 1، مولانا محمد ادریس خان دہلوی نے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک اور حوالہ سماعت فرمائے، فیض القدیر شرح جامع الصغیر، بہت مشہور و معروف کتاب ہے، جامع الصغیر بہت مشہور و معروف ہے، اور ان کا ایک شرح لکھا گیا ہے، فیض القدیر شرح جامع الصغیر، صفحہ نمبر 267 اور 268، 268 267، جلد نمبر 4، اور جو شمارہ نمبر ہے ان کا وہ 5265، 5265۔ یہ اس حدیث کے ذیل کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین کے بارے میں اس کے ذیل یہ ایک اپنا تبصرہ لکھتے ہیں۔ قال الغزالی، آپ لکھتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا فی المنہاج، یعنی منہاج العابدین میں آپ لکھتے ہیں کہ العلم المفروض فی الجملۃ ثلاثۃ، وہ علوم جو بندے پر فرض ہے وہ 3 علوم ہے، علم التوحید، ایک علم توحید ہے، وعلم السر، ایک علم سر ہے، سر کیا ہے، وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَلْبِ وَمَسَاعِيهِ، علم السر وہ ہے کہ جس کا تعلق قلب سے ہے اور ان چیزوں سے ہے جن کے بارے میں اس علم کے حاصل کرنے میں سعی اور کوشش کی جاتی ہے، لطیف قلب ہے، لطیف روح ہے، لطیف سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، نفسی ہے، قالبی ہے، عناصر اربعہ ہے، اس کے مراقبات ہے، ان کے لیے مشائخ نے اوراد و ورد و وظیفے مقرر فرمائے ہوئے ہیں۔ فرماتے ایک فرض علم یہ ہے، وعلم الشریعتی، اور ایک جو ہے وہ علم شریعہ ہے۔ علم شریعہ کیا ہے؟ والذی یتعین فرضہ من علم التوحید ما تعرف به اصول الدین وهو ان تعلم انک الہا قادرا عالما حیا مریدا متکلما سمیعا بصیرا لا شریک له متصفا بصفات الکمال منزہا عن دلالات الحدث منفردا بالقدم وان محمدا رسولہ الصادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما جاء به۔ فرماتے ایک علم جو علم شریعت ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے اس میں سے ایک فرض علم علم التوحید ہے، وہ کیا ہے کہ جس میں سے تم اصول دین کے بارے میں سمجھ لو،
پہلے اصول کیا ہے کہ تو اپنی رب کے بارے میں جان لو کہ آپ کے لیے ایک پروردگار ہے، آپ کا ایک خدا ہے کہ وہ قادر بھی ہے، عالم بھی ہے، زندہ ہے، ارادہ کرنے والا، کلام کرنے والا، سمع، بصارت، ان کے لیے کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ تمام صفات کمال پر متصف ہے، اور وہ پاک ذات ہے حادثات سے اور محدثات سے، اور وہ منفرد ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، صادق الوعد الامین ہے، اور جو کچھ آپ لائے ہیں وہ اللہ کی طرف سے لائے ہیں۔ یہ علم شریعت ہے، اور علم شریعت میں یہ علم الکلام ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں وَمِنْ عِلْمِ السِّرِّ مَعْرِفَةُ مَوَاجِبِهِ وَمَنَاهِهِ حَتَّى يَحْصِلُ لَكَ الْإِخْلَاصُ وَالنِّيَّةُ وَسَلَامَةُ الْعَمَلِ۔ فرماتے ہیں علم السر میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ فرماتے ہیں ان چیزوں کی جو آپ کی نفس کی معرفت ہے، رب کائنات کی معرفت ہے، اللہ اور اس کی رسول کی معرفت ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہے، اور آپ کی نفس کے لیے جو کچھ بھی رکاوٹیں اور ممنوع قرار دی گئی ہے ان کی معلومات حاصل ہو جائیں، تاکہ تجھے اخلاص مل جائے اور آپ کی نیت صحیح ہو جائے اور سلامت العمل، آپ کی عمل سلامت ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں یہ سارے جو ہے یہ شریعت کا علم اور یہ کلام کا علم اور سر کا علم یہ فرائض میں سے ہے۔ وما فوق ذلك من العلوم الثلاثه فرض کفایۃ۔ ان تین علوم کے علاوہ جو بھی اور علوم ہے، نحو ہے، صرف ہے، آپ کی منطق ہے، آپ کا فلسفہ ہے، آپ کا ریاضی ہے، فرماتے وہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ اور جو فرض عین علوم ہے اس میں سے علم الشریعہ، علم التوحید اور علم السر۔ تو علم السر جو ہے اسے تصوف کہتے ہیں۔